सूरतुल इनाम आयत नंबर 83। वतिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही, और ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम को उसके कौम के मुकाबले में दी। नरफ़उ दरजातिम मन नशा, हम दर्जों में बुलंद करते हैं जिसे भी चाहते हैं। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा रब हिकमत वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। हम पीछे पढ़ रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के बारे में कैसे दलाइल दिए थे। तो इस आयत में जो हुज्जतुना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी हुज्जत, इससे मुराद वही दलाइल तौहीद हैं। कौन से दलाइल तौहीद हैं? पीछे हमने कौन से दलाइल पढ़े थे? फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा। हाँ जी, बताएं, कौन बताएगा? किस चीज को सबसे पहले देखा था? कौकबा क्या है? सितारा। क्या देखा था? सबसे पहले सितारा देखा था। सितारे के बाद फिर क्या देखा था? चांद देखा था। चांद के बाद फिर क्या देखा था? सूरज देखा था। तो सारी चीजों को देखते हुए क्या कहा था कि ये मेरे रब नहीं हो सकता। मेरा रब कौन है? जो इन सब चीजों को बनाने वाला है। ये सारी दलीलें हैं, और ये दलीलें किस चीज की हैं? तौहीद की। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सितारे भी माबूद नहीं है, चांद भी माबूद नहीं है, सूरज भी माबूद नहीं है। माबूद के लायक कौन है? वो जो इन सब चीजों को बनाने पे कादिर है। तो इस आयत में हुज्जतुना से मुराद हुज्जतें हैं, हुज्जत से मुराद दलाइल तौहीद के। तौहीद की जितनी दलीलें चांद, सूरज और सितारों की जो दलीलें दी थी, वो किसने दी थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये दलीलें दी थी अपनी कौम को, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दलाइल के मुकाबले में क्या कहा? हमने इब्राहीम को और उसकी कौम को के मुकाबले में दी। जो अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल दिए थे उसके जरिए, उस वजह से अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद कर दिया। यानी अल्लाह की शान को बयान करना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने अल्लाह की शान में ये सारी बातें की थी वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? दर्जे बुलंद कर दिए। कोई आपसे पूछता है कि हजरत इब्राहीम के दर्जे कैसे बुलंद हुए? सबसे पहले बचपन में उन्होंने ये दलील दिए थे। अपने बाप को उन्होंने क्या दलील दी थी? हाँ जी, बताएं, अपने बाप को क्या दलील दी थी? कि अपने हाथों से बुत बनाते हो और फिर उसी की तुम इबादत करते हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये तुम्हारे माबूद हो गए? यानी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाकर उन्हीं की इबादत शुरू करके उनको माबूद बना देते हो, तो ये तुम्हारे रब कैसे हो सकते हैं? तो ये सारे तौहीद के दलाइल थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिए। कौम को कौन से दिए थे? कौम को क्या दिया था कि उनके सारे बुतों को मार गिराया था और बड़े बुतों के सर पर कुल्हाड़ी रख दी थी। जब बादशाह ने पूछा था कि ये काम किसने किया? तुमने किया। उसने कहा बड़े बुत से पूछ लो, अपने बड़े रब से पूछ लो। तो कौम को भी दलाइल दिए कि जो तुम्हारे माबूद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, जो अपने आप को बचा नहीं सकते, वो तुम्हें कैसे बचाएंगे? यानी कल को तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो वो तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? देखो इनका इंजाम क्या हुआ, तोड़ के उन्हें फेंका कहाँ था? गंदगी वाली जगह पर फेंक दिया था, ताकि उनको इजहार कर सके कि तुम्हारे रब तो अपने आप को गंदगी से भी बचा नहीं सके, तो ये रब कैसे हो सकते हैं? उसके बाद उन्होंने अपनी कौम को मजीद समझाने के लिए सूरज, चांद, सितारे की मिसाल बयान की। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम के ये तौहीद के दलाइल देने की वजह से उनके दर्जात को बुलंद कर दिया। दर्जे बुलंद कैसे होते हैं? कि अल्लाह ताला ओहदे दे देता है, मकाम बुलंद कर देता है, यानी दुनिया के लोगों में उसको इज्जत और मकाम अता करके उसको ऊंचा दर्जा दे देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि मैंने हजरत इब्राहीम के दर्जों को बुलंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। कब जान की परवाह नहीं की थी? देखें, जब वो बुतों को तोड़ रहे हैं या बाप के सामने बुतों के बारे में कह रहे हैं, जाहिर बात है उन्हें पता है कि बाप ने मुझे मारना भी है, डांटना भी है, जब मुझे बुरा भला कहना है। जान की परवाह की नहीं की, दलाल दे दिए, सारी बातें समझा दी। कौम के सामने भी निडर होके खड़े हो गए, कौम ने आग में डाल दिया, तब भी अपनी जान की परवाह नहीं की। तो अल्लाह तबारक व तआला यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह भी ना की और अपने आप को तौहीद के लिए वक्फ कर दिया। किसके लिए वक्त किया? तौहीद के लिए। जब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतने बड़े बड़ी बातें कर दी, बड़े बड़े एहसानात किए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनको इनाम में दर्जे उनके बुलंद कर दिए। अब हम देखते हैं दर्जे कैसे बुलंद हुए थे उनके। सबसे पहली चीज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि मैंने उन्हें नेक औलाद से नवाजा। दर्जा बुलंद कैसे होता है? कि अल्लाह ताला उनको वो
چیزیں عطا کر دیتا ہے جس سے اس کو خوشی اور راحت محسوس ہو۔ اولاد کون سی دی؟ نیک اور صالحہ۔ کس چیز کا آگے ہم ذکر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اولاد کا ذکر کرتے ہوئے کس کا نام لیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اللہ نے درجے ایسے بلند کیے کہ اللہ نے اسحاق بیٹا دے دیا۔ یہ کون سا بیٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ یہ پہلا بیٹا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ پہلا بیٹا اسماعیل تھا اور یہ دوسرا بیٹا اسحاق تھا۔ اسحاق سے آگے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ انعام دیکھیں نا، انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اسحاق بھی نبی بنا کر بھیجا۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی بنے۔ یعقوب علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی بنے۔ آگے پے در پے نبیوں کا سلسلہ سارا اسی شجرہ نسب سے چلتا رہا۔ یعنی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، لیکن حضرت اسماعیل سے آگے کوئی بھی نبی نہ بنا۔ کئی سالوں تک ان کے آگے اولادیں آتی گئیں لیکن نبی کوئی بھی نہ بنا۔ نبی کس میں سے تھے؟ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب ہوئی، یعقوب میں سے پھر حضرت یوسف ہوئے، حضرت یوسف سے آگے بھی جتنے پیغمبر آئے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، جتنے بھی ہارون تو پہلے آئے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، باقی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کو لڑی کس سے ملتی تھی؟ حضرت اسحاق سے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی آل اولادیں سارے پیغمبر بنتے رہے۔ تو یہ اللہ نے درجوں کو بلند کیا کہ پے در پے پیغمبروں کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی لڑی سے بنا دیا، اور یہاں تک کہ اس انبیاء کی سلسلے کی کڑی کہاں پر آ کر ختم ہوئی؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ کون ہے؟ خاتم النبیین، کہ اس پر نبیوں کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا مطلب کہ نبیوں کا یہاں پر خاتمہ ہو گیا، اب آگے کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ جو آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس میں سے تھے؟ یہ صرف حضرت اسماعیل کی کڑی میں سے آئے تھے۔ یعنی ان کی آل اولادیں چلتے 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 کہاں تک آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل سے صرف ایک نبی بنے تھے، اور وہ کون تھے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق سے بہت سے انبیاء آئے ہیں، اور بہت سے انبیاء میں پہلا ذکر کس کا آتا ہے؟ یعقوب کا، پھر یوسف کا، پھر آگے پے در پے کئی پیغمبروں کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر کیا کہ اللہ نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو کیا دی؟ کُلًّا ہدینا، ان سب کو اللہ نے ہدایت بھی دے دی۔ یہ تھا انعام۔ ہدایت ملنا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ کس کو دیتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ کہیں مجھے ہدایت مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے، آپ بیٹھے دعائیں مانگیں، جب آپ خلوص سے دعا مانگیں گے تو آپ کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ تو خلوص سے دعا مانگنے والے کو ہدایت ملتی ہے، اور دوسرا ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کی آل اولاد کو میں نے ہدایت بھی دے دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد بھی آئے، سلیمان بھی آئے، ایوب بھی آئے، یوسف بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، اور ہارون بھی آئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی ہیں، یعنی جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، قوم کے اوپر جب عذاب آیا تھا تو کشتی میں صرف چند لوگ سوار ہوئے تھے، باقی سب کیا ہو گئے تھے؟ غرق ہو گئے تھے۔ اب آگے نسل کس سے چلی؟ وہی کشتی والے لوگوں سے آگے نسل چلی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے نوح علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو بھی ہدایت دی۔ ان میں سے شجرہ نسب کیسے چلا؟ داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ، ہارون، یہاں تک کہ ابراہیم، یعقوب، اسحاق، یہ سارے کس میں سے آئے ہیں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی آئے ہیں۔ یعنی آگے آپ کہیں حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ چلا، حضرت نوح سے آگے ان انبیاء کا ذکر آگے چلتا ہے۔ تو در حقیقت ہم اپنا شجرہ نسب ملائیں تو ہمارا بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملے گا، کیونکہ آخرکار ہم سب آخرکار ہیں کس کی اولاد؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔
سب سے پہلے وہی تھے نا، انہی کی اولادوں میں سے آگے اولادیں آتے آتے آج ہم بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جوڑ دیا اور ان سب کو میں نے کیا دی؟ ہدایت عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام بھی اچھا عطا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں انعام اللہ نے دکھا دیا کہ نیک اور صالح اولاد دی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے گا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور ہم ہی نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو، سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہی بھیجا، اور یہ سب کون تھے؟ کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے بھی نیکوکار تھے، صالحہ لوگوں میں سے تھے، اور یہ سارے نیکیوں کرنے والے نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت بھی دے دی۔ یعنی جہان میں بہت سارے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے، اور جس کو اللہ پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے در حقیقت وہ فضیلت پا لیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو میں نے جہانوں میں سے فضیلت دی۔ کس کس کو؟ جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ انہیں نبی بنا دیا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو بھی ہم نے بعض کے لیے چن لیا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ہدایت دے دی۔ یعنی ان انبیاء میں سے بھی ان کے باپ دادا اور ان کے بھائی اور ان کی اولادیں، یعنی نہ صرف ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالحہ بنایا بلکہ اور کن کن کو بنایا؟ ان کے باپ دادا کو بھی نیک اور صالحہ بنایا، ان کی اولادوں میں سے بھی کئی لوگ نیک اور صالحہ بنے، ان کے بھائیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو چن کر نیک اور صالحہ بنا دیا، اور انہیں سب کو سیدھے راستے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی، لگا دیا، اور یہ سب اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ یعنی ہدایت بھی اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ہر بندے کو نہیں مل جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کر دیا تو سب کو ہدایت بھی دے دی، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت کے لیے بھی میں چنتا ہوں، اور چنتا کیسے ہوں؟ جو نیکی کے کام کرتا ہے اسی کو ہدایت کے لیے اللہ چن لیتا ہے۔ یعنی اگر میں چاہتی ہوں مجھے ہدایت ملے تو مجھے کرنا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہوگی تاکہ اللہ مجھے بھی ہدایت عطا کر دے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے وہ اعمال جو نیکیاں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا۔ نیکیوں کو اللہ بڑھا کر انعام کیا دیتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے۔ نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنانے سے اللہ اس نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کئی لوگوں نے رمضان میں نیکیاں کی ہوں گی، اب رمضان میں نیکیاں کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہوگی، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نیکیاں تو کی ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ کے ساتھ جا کر کسی کو شریک ٹھہرا دیا، معبود بنا دیا، درباروں پہ چلے گئے، سجدہ گاہوں پہ چلے گئے، سجدے کرنے لگ گئے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی رمضان کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ ضائع کر، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا ان کی نیکیاں بھی اللہ ان سے ضائع کر دیتا ہے۔ تو نیکی کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم سے یہ نیکیوں کو قبول کر لے، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ یعنی انبیاء کرام کے بارے میں ہی باتیں ہو رہی ہیں۔
جتنے بھی انبیاء. اب آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ پچھلی آیت میں ٹوٹل کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے. ان سارے انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ کتابیں دی، آسمانی کتابیں دی، اور علم و نبوت سے بھی نوازا. یعنی کتاب سے مراد اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے. یعنی یہ نہیں ہے، ہم سنتے ہیں نا کتنی کتابیں ہیں ٹوٹل اللہ نے جو، ہاں جی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اب اگر یہ 4 کتابیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیچھے اتنے سارے انبیاء کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کو میں نے کیا دی؟ کتاب دی. اب یہاں کتاب سے مراد مجلد کتاب کی شکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس جب ملنے کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، اللہ نے کیا دیے تھے؟ صحیفے دیے تھے. ایسے ہی ہے نا، صحیفے دیے تھے. تو یہ صحیفے بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی ایک شریعت ہے. کتاب سے مراد اصل میں شریعت ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا ہے کہ تم نے اپنی قوم کو ایسے ایسے چلانا ہے، یہی والی نیکی بتانی ہے، یہ نیکی کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نفل کتنے پڑھنے ہیں. یہ ساری باتیں ہر نبی کی چینج تھی. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم سے پہلی ان کے بھی 5 نمازیں پڑھتی تھی، نہیں، ان کی عبادت کچھ اور تھی، اور انہیں جو عبادت ملی تھی اسے کیا کہیں گے؟ شریعت. ہمیں جو 5 نمازیں ملی ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ شریعت. کہ ہماری شریعت میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہماری شریعت میں زکوٰۃ فرض ہے، ہماری شریعت میں رمضان کے روزے فرض ہیں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت. تو اللہ رب العزت نے یہاں جو کتاب کا ذکر کیا ہے، اس کتاب سے مراد شریعت ہی ہے جو بعض انبیاء پر کتابی شکل میں نازل ہوئی اور بعض کے اوپر مختلف صحیفوں کی صورت میں نازل کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو ایسے نازل نہیں کیا. ہاں اگر کسی نبی کو اللہ نے شریعت نہیں دی تھی تو وہ نبی پچھلی انبیاء کی شریعت کو لے کر چلتے تھے. کیسے اگزامپل دیں؟ ہمارے میں بھی ایسا کچھ ہو، اس امت میں بھی کوئی نبی ایسا آئے گا جو ہماری شریعت کو لے کے چلے گا، اپنی شریعت کو لے کر نہیں چلے گا. ہاں جی اب آیا ذہن میں، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حالانکہ ان کو بھی اپنے دور میں شریعت ملی تھی، اپنے دور میں انہوں نے اپنی قوم کو چلایا تھا، لیکن اب جب وہ آئیں گے تو ہماری ہی شریعت پر عمل کریں گے. تو اگر کوئی نبی کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوتی تھی تو وہ سابقہ نبی کی شریعت کے اوپر ہی عمل کیا کرتا تھا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب سے مراد شریعت اور حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور حکومت بھی ہے. حکمت کے 2 معنی ہیں، یعنی یہاں پہ حکم سے مراد 2 معنی ہیں. ایک حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا کی، دانائی سے وہ فیصلے کیا کرتے تھے، عقل مندی سے وہ فیصلے کیا کرتے تھے. اور دوسرا یہاں پہ کیا ہے؟ حکومت، یعنی وہ اپنی قوم کے اوپر کیا کرتے تھے؟ حکومت کیا کرتے تھے، سیاست کیا کرتے تھے، پوری قوم کو چلایا کرتے تھے، پوری قوم کا نظام ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا. تو ان انبیاء کو اللہ نے کتابوں کے ساتھ دوسری چیز کیا دی؟ حکمت دے دی، حکومت دے دی، اور تیسری چیز والنبوہ، اور نبوت دے دی. نبوت سے مراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ نبی بنا دیا، نبی بنا کر ان کو قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آیا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ان کے انکار کی کوئی پرواہ نہیں. آپ میں سے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہے ہماری نمازوں کی؟ نہیں ہے. نماز کی ضرورت ہے کس کو؟ ہمیں ضرورت ہے نا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے ممکن ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. تو نماز کی ضرورت اللہ کو نہیں، شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم سارے لوگ عمل کر لو تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اگر تم سارے لوگ اللہ کی شریعت کا انکار کر دو تو اللہ کو کوئی بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے. اسے ضرورت نہیں ہے، اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے نیند کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے یہ بھی نہیں ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، سجدہ کرے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا. نہیں، فائدہ آپ کو ہے، شریعت پر عمل کرنے کا فائدہ ہم سب کو ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے. اس نے تو ان دونوں پر ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت کو پیدا کر دیا ہے. صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے کہ نہیں لے آئے تھے؟ قریش مکہ ایمان نہیں لے آئے تھے نا.
तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरैश मक्का ईमान लाए या ना लाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ने इनके मुकाबले में किन को बना दिया है? अल्लाह ताला कहते हैं सहाबा कराम है ना, वो अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए, और मोमिनीन की एक जमात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। यानी आज आप देख ले अल्लाह के नबी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीयत पर अमल कर रहे हैं। वो कौन है? मोमिनीन की जमात। हम लोग जो दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। हम क्या कहते हैं? मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो ये मुत्तकी कौन है? मोमिनों की जमात है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सहाबा ने नबी के दौर में सहाबा ने नबी पर ईमान ले आए, और सहाबा के बाद नबी के जाने के बाद एक जमात ऐसी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका जिक्र किस तरह से किया कि वो कौन सी जमात होगी? मोमिनीन की जमात। अल्लाह हमें इसमें शामिल कर दे। जो अल्लाह के दीन पर ईमान लाते हैं और इन पर और दीन इस्लाम पर जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार होते हैं। यानी आप देखें अपने आप को, आप मोमिनीन में से हैं। आप देखेंगे किस तरह आपको जजमेंट कैसे करेंगे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो दीन इस्लाम पर अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। यानी अगर इनकी जान को, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान को नुकसान हुआ था, उन्हें पता था कि मेरी कौम मुझे आग में डाल देगी या कुछ और कर देगी, तो क्या उन्होंने इस डर से अपनी कौम को दीन की दावत नहीं दी थी? दी थी ना। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, बल्कि लोगों को कह देते हैं कि हम दीन के ऊपर अमल करेंगे, तुम हमें चाहे जितनी भी सजाएं दो, जितना भी कुछ कह दो। आप देख लें गजा के लोग कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम के ऊपर अपनी जानें देने के लिए तैयार हो रहे हैं, दीन से पीछे नहीं हट रहे। तो यही वो लोग हैं जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला करते हुए कहते हैं कि ये वो मोमिनों की जमात है जो हर वक्त अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार रहते हैं। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदी। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, सो तू इनकी हिदायत की पैरवी कर। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा है कि ये जितने अंबिया का जिक्र किया गया है, ये सारे अंबिया कौन थे? ये सारे अंबिया नेक और सालिया थे। आज से कहा जा रहा है कि आप भी मज़कूरा बाला अंबिया की इक्तदा करें। कब तक? जब तक आपकी शरीयत में उसका कोई हुक्म नाजिल नहीं हो जाता। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत कितने सालों में नाजिल हुई थी? 23 साल में। अब 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता ही हुक्म हुआ ना। कभी आप देख ले कि नमाज का हुक्म कितनी देर बाद आया, 5 नमाजों का हुक्म कितनी देर बाद आया, मेराज पर जब गए थे तब आया ना। इसी तरह और भी कई हुक्म है जो बाद में आए। तो उससे पहले किस पे अमल करना था? उस चीज को, अगर उस तरह का कोई मामला हो जाता तो किस पर अमल करना था? गुज़श्ता अंबिया की इक्तदा करनी थी कि उनसे पहले जो अंबिया थे वो किस तरह उसके ऊपर अमल करते थे। आपने सूरत नूर भी पढ़ी है और आपने सूरह आल इमरान में भी शायद ये जिक्र, निसा में भी पढ़ा है कि जिना का मामला हुआ था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर हद नाफिज करने के लिए जब बोला तो उन्होंने कहा कि हम अपनी किताब से फैसला करवाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा था ले आओ अपनी किताब। जब लेकर आए थे, पढ़ने लगे थे, तो क्या किया था? हाथ से छुपा दिया था उस हुक्म को, हालांकि उस शरीयत में भी हुक्म वही था। अब जब ये हुक्म नाज़िल नहीं हुआ तो पहली किताब में भी जो हुक्म था उसी के मुताबिक उस हुक्म पर अमल करना था। तो इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये सारे अंबिया हिदायत पर थे। जब तक तुम पर किसी मामले में कोई हुक्म नाजिल नहीं होता तो तुमने इक्तदा किसकी करनी है? गुज़श्ता अंबिया की तुमने इक्तदा करनी है, क्योंकि वो ईमान बिल्लाह थे, तौहीद खालिस थे, इखलाक हमीदा थे, अल्लाह को राजी करने वाले अमल करते थे। तो इक्तदा इस्लाम में कुरान में जब भी कोई हुक्म नाजिल नहीं होता था तो उस हुक्म के बारे में वो पहले अंबिया के गुज़श्ता अंबिया को देखा करते थे कि उस दौर में उनके लिए इस मामले में क्या हुक्म होता था, वो उसी के ऊपर अमल करते थे। कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें दीन बताने के ऊपर कोई उजरत तलब नहीं करता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का जो दिया गया था, तो नबूवत का काम देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कह दिया कि आप इन्हें जब दीन बताते हैं तो इनसे कोई उजरत नहीं लेते, कोई मुआवजा नहीं लेते। आप इन्हें कहें कि क्या तुम कोई मुआवजा देते हो जो मैं तुम्हें दीन बताता हूँ, बल्कि मेरा जिम्मे क्या है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मेरा जिम्मे है पैगाम को पहुंचा देना। अब मैं इसके ऊपर तुमसे कोई मजदूरी भी नहीं लेता, कोई उजरत भी नहीं लेता। अब जब कोई उजरत भी नहीं ली जाए, कोई मजदूरी भी ना ली जाए, फिर भी लोग दीन को सीखने के लिए तैयार ना हो,
تو بتائیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اسی لیے کہی گئی کہ کوئی اجرت تھوڑا دیتے ہو جو دین کو سیکھنے کے لیے دور ہو جاتے ہو، دین کو سیکھنے کے لیے نہیں آتے، تو بغیر اجرت کے دین سکھایا جا رہا ہے، جو در جو کا ہے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے نہیں دیا، آپ جو حفظ کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد حفظ کرنا ہی رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ نصیحت کے لیے۔ اس کے بعد پڑھیں وہ بھی اجر ہے، حفظ کریں وہ بھی اجر ہے، لیکن پہلے کس لیے؟ نصیحت کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، کہ میں جو اس دنیا میں آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ مجھے زندگی گزارنے کا حکم کیا دے رہا ہے، اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ تو وہ میں کہاں سے دیکھوں گی؟ قرآن پاک کو کھولوں گی، دیکھوں گی کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو، اب نماز کو چھوڑو نہیں، اب پھر میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ہے۔ یہ قرآن نصیحت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے اپنی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا سورۃ صاد میں سجدہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سے لے کر فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ جو ہم نے پیچھے آیتیں پڑھی ہیں اس کے حوالے سے آ رہا ہے، تک تلاوت فرمائی اور فرمایا وہ داؤد بھی انہی میں سے ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے، اور داؤد کے سجدے کا ذکر بھی اس میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کی اتباع کا بھی حکم ہے۔ تو ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تمہارے نبی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ان انبیاء کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی حضرت کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ حضرت داؤد بھی سجدہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی انبیاء کی اقتداء کرتے ہوئے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ انبیاء کی اقتداء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی انبیاء کی اقتداء کیسے کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے اگر سجدہ کیا تو وہ بھی کس کے لیے؟ انبیاء کی اقتداء کرتے ہوئے۔ تو یہ کام انبیاء کی اقتداء سے چلا آ رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن سے اور اس قرآن کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔